بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ کی کتاب شہید کربلا کے اگلے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگی، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے گئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کوفے کی گلی کوچوں میں پھرتے رہے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندے کی ایک عورت کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے اس سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ مجبور ہو کر مسلم نے کہا کہ میرا کوئی گھر یا خاندان یہاں نہیں ہے، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا ہے۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کر دیا۔ مسلم نے کھایا۔ اسی عرصے میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر آتی جاتی ہیں۔ بیٹے کے پوچھنے پر اس شرط پہ ماں نے بتایا کہ اس بات کو راز رکھے۔ وہاں ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ اب قصر کے گرد کوئی نہیں تو جا کر ایک مسجد میں بیٹھ گیا اور اپنے خواص کو جمع کر لیا اور یہ خطبہ دیا کہ ابن عقیل بیوقوف نے جو کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو ہم انعام سے نوازیں گے۔ اور یہ حکم جاری کیا کہ شہر کے تمام دروازوں پر پہرا لگا دو اور سب گھروں کی تلاشی لے لو۔ اس تلاشی کے دوران اس عورت کے بیٹے بلال نے مسلم بن عقیل کی ابن زیاد کو مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ دستہ محمد بن اشعث کی سرکردگی میں تھا۔ مسلم بن عقیل نے تنے تنہا دلیرانہ مقابلہ کیا ان سب کا، لیکن جب زخمی ہو کر تھک چکے تو ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں محمد بن اشعث نے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، اور پھر ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا۔ جب ان سے ہتھیار لینے لگے تو ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد بھی ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنا غم نہیں، لیکن حسین اور آل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانوں کی فکر ہے، جو کہ میری تحریر پڑھ کر عنقریب کوفے پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد محمد بن اشعث سے کہا کہ تم نے مجھے امان دی ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے اور کوئی تمہاری نہ سنے گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب میری ایک بات مان لو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوراً ایک آدمی روانہ کرو جو ان کو میرے حال کی اطلاع دے دے، تاکہ وہ راستے سے ہی واپس لوٹ جائیں اور کوفے والوں کے خطوط کے دھوکے میں نہ آئیں۔ محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک آدمی کو خط دے کر روانہ کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ قاصد پہنچا تو انہوں نے خط پڑھا اور یہ فرمایا، جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر ملتوی نہ کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ وہاں جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے قصر میں داخل کیا تو ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا، سب لوگ ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈال دیا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون بہائے، اور یہاں کے عوام پر کسریٰ اور قیصر جیسی حکومت کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم مجبور ہو گئے کہ عدل قائم کریں اور کتاب اور سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ قصر کی عمارت کی اوپر منزل پر لے جاؤ اسے اور سر کاٹ کے نیچے پھینک دو۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا اور ان کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے گئے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے۔
پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کے 18,000 مسلمانوں کی بیعت کے خبر کے ساتھ ان کو کوفے کے لیے دعوت دے دی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا عزم کر لیا۔ کوفے جانے کا مشورہ سوائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے نہ دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفے ہرگز نہ جائیں۔ اہل عراق و کوفے کے وعدوں بیتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام و عمرہ موجود ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درم اور دینار کے پرستار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے و مشورے کا خیال رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ میں یہ خبریں سن رہا ہوں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا ہے اور وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں، تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں کہ جب ان کے سروں پر ان کا امیر موجود ہے اور وہ اس سے مغلوب و متاثر ہیں اور ان کے حکام و زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں، تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ و مقابلے کی دعوت ہے، اور مجھے یہ خطرہ بھی ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں اور مخالفت و مقابلے پر آمادہ ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، پھر جو کچھ بھی سمجھ میں آیا عمل کروں گا۔ دوسرے روز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی میں صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے آپ کے اس اقدام سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی ہلاکت کا شدید خطرہ ہے۔ اہل عراق عہد شکن بے وفا لوگ ہیں، آپ ان کے پاس ہرگز نہ جائیں، آپ اسی شہر مکہ میں اقامت کریں۔ آپ اہل حجاز کے مسلم رہنما اور سردار ہیں، اگر اہل عراق آپ سے مزید تقاضا کریں تو آپ ان کو یہ خط لکھیں کہ پہلے اپنے امیر و حکام کو اپنے شہر سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ تو میں آ جاؤں گا، اور اگر آپ کو یہاں سے جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں کہ وہاں بہت سے محفوظ قلعے اور پہاڑیاں ہیں اور طویل و عریض خطے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں کے ہنگاموں سے جدا رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن عباس میں جانتا ہوں لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی اگر آپ جانا طے کر ہی چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ اسی طرح اپنی عورتوں بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے ہیں۔ خطرات کے آگاہی سے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عزم ترک نہ کیا اور ذی الحجہ 60 ہجری کی 3 یا 8 تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمرو بن سعید بن العاص تھا، اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی راستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ راستے میں فرزوق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہاں کے حالات دریافت کیے۔ فرزوق نے کہا کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہاں عبداللہ بن جعفر کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر ملی تو انہوں نے ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ فوراً روانہ کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا تو خط کا مضمون یہ تھا، میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں، میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے گا، اور خدا نخواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کی آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر نے پہلا کام یہ کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں۔ عمر بن سعید کا یہ پروانہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یہ پروانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے پڑھ کر اپنے عزم کی ایک وجہ بیان کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے اور میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان نہ کیا ہے اور نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔
بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر دوبارہ جاری فرمایا۔ ابن زیاد کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر حسین بن النمیر کو آگے بھیجا کہ مقابلے کی تیاری کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر پر پہنچے تو اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھ کر قیس بن مسرح کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی ہدایت تھی۔ قیس جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے تو ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرے۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جاں بازی پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے، راستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتلایا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاری سے عرض کیا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آپ بنی امیہ سے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے، آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں، اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفی کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کے قتل کی اطلاع ملی۔ یہ سن کر بعض ساتھیوں نے ان سے اصرار کیا، خدا کے لیے اب آپ یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفے میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفے کے یہی لوگ جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ہم سب مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ شہید کربلا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے محبت سے سن رہے ہوں گے اور کتاب کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ چوتھے حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو آخر تک سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم۔